میری دوسری شادی ہو جائے گی سوچا بھی نہ تھا، دوستوں کو اطلاع بھی نہیں کر سکا، بس آنن فانن نکاح ہوا اور رخصتی ہو گئی۔ حیرت یہ ہے کہ بیگم نے خوش دلی سے اپنی سوتن کو بہن بنا لیا، بچے تو ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ والدہ بھی شاد تھیں، میری نئی بیوی بے انتہا خوش اخلاق ثابت ہوئیں، انہوں نے بھی سارے گھر والوں کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا۔ ہماری پہلی ملاقات پہلی بیگم کے ساتھ ہی ایک شاپنگ سینٹر کے کیفیٹیریا میں ہوئی تھی، وہیں ہماری پہلی بیگم نے ان کو ہمارے لیے پسند کیا۔ کب بات شادی تک پہنچ گئی پتہ بھی نہ چلا۔ پہلی بیگم نے انتہائی ضد کر کے ہمیں ہانی مون پر بھیجنے کی تیاری کر رکھی ہے، اور بضد ہیں کہ آپ دونوں ہانی مون پر جائیں جیسے آپ مجھے لے کر گئے تھے۔ کہتی ہیں کہ اگر پیسے کم پڑے تو وہ دینے کو تیار ہیں، کیونکہ ان کے پچھلے مہینے ہی 3 لاکھ کی کمیٹی نکلی ہے۔ میں کافی دیر سے یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر وہ کون سے گھر ہوتے ہیں جہاں دوسری شادی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں اور جنگ کا سا ماحول ہوتا ہے۔ اپنے گھر کو دیکھتا ہوں تو جنت لگتا ہے۔ بیگم نے رات 11 بجے زبردستی ہم دونوں کو کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا، ساتھ ہی بچوں کو شور شرابے سے سختی سے منع کر دیا۔ آج صبح ناشتہ اجلاء عروسی میں پیش کیا گیا اور پہلی بیگم نے اپنی سوتن کو اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلائے، ساتھ ہی چھیڑنے کے انداز میں کن اکھیوں سے ہم دونوں کو دیکھتی رہیں۔ ایسی بیویاں قسمت والوں کو ہی ملتی ہیں۔ کل رات ہم ہانی مون پر ترکی نکل جائیں گے۔ بیگم نے یقین دہانی کروائی ہے کہ میری غیر موجودگی میں وہ بچوں کی فیس، بجلی کا بل، گھر کا راشن اور باقی ذمہ داریاں سنبھال لیں گی۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ سب بھی اپنے گھر کا ماحول یہ بنائیں، محبت سے رشتوں کو قائم رکھیں اور اپنی بیوی کو اعتماد میں لیں۔ دیکھیے کہ کس طرح دوسری بیوی ایک دن کے بعد کہہ رہی ہوگی کہ آپ کے لیے تیسری بیوی میں خود تلاش کروں گی۔ نوٹ: یہ سب میں نے ایک ناول میں پڑھا تھا جس کا نام تھا بلی کو چھچھڑوں کے خواب۔